تورے غر میں مون ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے غریب عوام میں فری گوشت تقسیم کیا گیا۔ مفتی صفی اللہ خٹک نے کہا کہ ہمارا مقصد غریب عوام کی ہر حال میں مدد کرنا ہے۔ مفتی صفی اللہ خٹک نے تورے غر میں شدید بارش میں تورے غر دوڑ میرا میں مستحق افراد میں فری گوشت تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ شدید بارش کی وجہ سے جو بے سہارا لوگ کھیتوں میں ساگ وغیرہ سے گزارا کرتے تھے ان کو شدید مشکلات ہیں، مگر حسب طاقت ان غریب افراد میں گوشت تقسیم کیا گیا۔ ہمارا مقصد بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ہے، جس طرح بھی ان کی مدد کی جائے تو بہتر ہوگا۔ ان بے سہارا لوگوں کا دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حق ہے، مگر ہم ان لوگوں سے بے خبر ہیں۔ ہمارا ویلفیئر ان بے سہارا لوگوں کے لیے ہر وقت حاضر ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ بہاولپور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کا دورہ۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال آوان نے لوگوں کے مسائل سنے، سائلین کی داد رسی کے لیے فوری احکامات صادر کیے۔ پولیس کا کام لوگوں کو جلد از جلد انصاف دینا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال آوان کا کہنا تھا کہ لوگ انصاف کی امید کے لے کر پولیس کے پاس آتے ہیں۔ پولیس افسران سائلین کے لیے دفاتر کے دروازے کھلے رکھیں۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ نے خیرپور ٹامے والی حادثے بارے معلومات لیں۔ ڈی ایس پی صدر اور ڈی ایس پی ٹریفک نے حادثے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ بہاولپور میں گندے اور زہریلے سیوریج کے پانی سے سینکڑوں ایکڑ سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری۔ لوگ موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے، لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ فوڈ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی، فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ تفصیل کے مطابق تھانہ صدر کی حدود غریب آباد موضع بندرہ میں سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین پر گندا نالا سیوریج ٹرمینل سے سبزیوں کی کاشت عرصہ دراز سے بدستور جاری ہے۔ گندے زہریلے سیوریج کے پانی سے کاشت شدہ سبزیوں کے شہر بھر میں سپلائی کی جا رہی ہے، جس سے عوام ہیپاٹائٹس بی سی سمیت موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جبکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بہاولپور اور ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بہاولپور کے عوامی اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر بہاولپور سے گندے پانی سے کاشت شدہ سبزیوں کو فوری تلف کرنے اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگودا میں ایس ایچ او تھانہ جھال چکیاں اے ایس آئی اسد حیات بوانا اور سیکیورٹی افیسر غلام ربانی کی بڑی کارروائی۔ بین الاضلاعی سطح پر دودھ کے ڈرموں میں شراب فروخت کرنے والا ملزم گرفتار۔ 1000 لیٹر شراب، چالو بھٹی، آلات کشیدی اور خام مال برآمد کر لیا۔ چشتیاں ریجنل پولیس افیسر شیر اکبر کا چشتیاں کا وزٹ۔ ریجنل پولیس افیسر شیر اکبر نے چشتیاں میں بھی خدمت سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ خدمت سینٹر میں لرننگ لائسنس کا اجرا، پولیس ویریفیکیشن رپورٹ اور پولیس سے متعلق تمام حل موجود ہوں گے۔ ریجنل پولیس افیسر شیر اکبر کے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ظفر بزدار بھی موجود تھے۔ ریجنل پولیس افیسر کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پولیس سہولیات عوام کو ان کی دہلیز پر دینے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ ضلع بھر کی تمام تحصیلوں میں خدمت سینٹر کو فعال کر دیا گیا۔ دیکھیے جی، بعض جگہوں پر تھوڑے سے مسائل آ رہے تھے، مقامی بندہ ہوتا تھا تو اس کے جو تھے نا بعض ایشوز آ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے پالیسی بنائی گئی تھی کہ مقامی ضلع میں جو ہے نا اپنا بندہ وہ ایس ایچ او نہیں لگ سکتا، تو اس کو جو ہے نا اسی پالیسی کے تناظر میں ہم نے تمام افسروں کو ان ضلعوں سے ٹرانسفر کر دیا، دوسری جگہوں پر لگا دیا۔ تو اس کے ابھی تک تو اچھے نتائج نظر آئے ہیں، لوگوں کی جو ہے نا پرفارمنس میں جو عام طور پر جو شکایات آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ پرفارمنس تو بہتر ہے، کرائم نہیں، چوری اسٹریٹ کرائم نہیں کنٹرول ہو رہا ہے، نہیں دیکھیے جی، کم ہونے کی وجہ سے نہیں وہ تو دوسرے جو اس کے محرکات ہیں ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہوگا، صرف یہ اس کی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا عام جو شکایات تھی اس میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے۔ جو کرائم کی جو دوسرے محرکات ہیں اس کے سدباب کے لیے پولیس جو ہے نا کوشاں ہے، وہ کوشش کری کہ ان محرکات کا خاتمہ کیا جائے اور کرائم جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر ایفیکٹیولی اس کو جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکے اور اس کی مکمل تفتیش کی جا سکے۔ خیرپور ٹامے والی تھانہ خیرپور ٹامے والی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ رفیق رحمانی کی چرس کی سگریٹ بنانے کی ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او کا نوٹس۔ ایس ایچ او افضل کھوکھر نے لڑکے کو فوری ٹریس کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ ایس ایچ او ظفر افضل کھوکھر نے کہا کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ بہاول نگر چشتیاں روڈ پر سینٹری سٹور پر چوری کی واردات۔ چور سینٹری سٹور کا تالا توڑ کر نقدی چوری کر کے لے اڑے۔ چشتیاں روڈ پر چوری کی واردات صبح 6:45 پر ہوئی۔ چور سینٹری کی دکان سے تالا توڑ کر نقدی چوری کر کے لے گئے۔ ٹی این این نیوز نے چوری کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں چور کو آتے اور دراز سے چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ چوری کے دوران نامعلوم چور نے کپڑے سے چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔
بہاول نگر FBR کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کی ٹیکس تفصیلات جاری کرنے کا معاملہ۔ ضلع بہاول نگر کے 4 قومی اور 8 صوبائی اسمبلی اراکین کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئیں۔ FBR کی جانب سے سال 2019 کے آمدن اور انکم ٹیکس کی تفصیلات جاری کی گئیں۔ MNA میاں عبدالغفار وٹو کی آمدن 37,68,757 تھی۔ MNA میاں عبدالغفار وٹو نے سال 2019 کے دوران 1,85,314 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ MNA میاں عالم داد لالےکا کی آمدن 50,11,896 روپے تھی۔ میاں عالم داد لالےکا نے 2,29,284 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ MNA احسان الحق باجوہ کی آمدن 44 لاکھ روپے 88,368 روپے آمدن رہی۔ احسان الحق باجوہ نے 97,075 روپے ٹیکس دیا۔ MNA نور الحسن تنویر کی آمدن 53,42,185 روپے تھی۔ نور الحسن تنویر نے 42,457 روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ بہاول نگر بلدیہ روڈ کے قریب خاتون سے پرس چھیننے کی واردات۔ موٹر سائیکل سوار چور خاتون کو نقدی ATM کارڈ اور دیگر اشیاء سے محروم کر گیا۔ بہاول نگر بلدیہ روڈ کے نزدیک سر شام پرس چھیننے کی واردات۔ موٹر سائیکل پر سوار ملزم خاتون سے زبردستی پرس چھین کر فرار ہو گیا۔ واردات کے دوران خاتون نقدی کارڈ اور دیگر اشیاء سے محروم ہو گئی۔ تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود موضع جانو والا کا رہائشی محمد ارشد والخادم حسین قوم تھیم سکنہ جانو والا پر قاتلانہ حملہ آوروں نے مظلوم محمد ارشد کی جیبیں بھی خالی کر دیں۔ شجاع آباد تھانہ سٹی کے SHO محمد یعقوب نے مخبر کی اطلاع پر جوئے کے اڈے پر چھاپا مارا۔ 9 جواری گرفتار کر لیے۔ جوئے پر لگی رقم 23,000 سے زائد رقم برآمد کر لی اور مقدمہ درج کر لیا۔ SHO سٹی محمد یعقوب نے کہا کہ شجاع آباد سٹی کی حدود سے منشیات اور جواریوں کا صفایا کر کے دم لوں گا۔ RPO کی ہدایت کے مطابق ہم نے ٹیم ورک کے تحت ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ چشتیہ نیو گلشن اقبال میں چوری کی واردات۔ چور رات گئے 4 تولہ طلائی زیورات 1 لاکھ روپے نقدی لے اڑا۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا۔ چور محلے دار ہی نکلا۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے پولیس نے چور کو گرفتار کیا۔ چور محلے دار ہی نکلا جو کہ محلے میں کرایہ دار تھا۔ تھانہ A ڈویژن پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ قصور قادرآباد میں مکان کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی، 2 جاں بحق ہو گئے۔ قصور قادرآباد مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق ہونے والوں میں 2 سالہ ملائکہ اور 6 ماہ کا احمد شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ زخمی ہونے والوں کو طبی معائنہ کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ زخمی ہونے والوں میں ذوالفقار، فضیلت بی بی اور 3 بچے شامل ہیں۔ پاک پتن پولیس کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ گزشتہ برس ضلع پاک پتن کے تمام تھانہ جات میں کل 10,183 مقدمات درج ہوئے، جن میں سے 80% مقدمات کو یکسو کر لیا گیا۔ سال 2021 میں پاک پتن پولیس نے مختلف جرائم میں ملوث کل 12,584 ملزمان کو گرفتار کیا۔ 4 پولیس مقابلوں میں 3 خطرناک ڈکیٹ ہلاک ہوئے۔ مقدمات برخلاف پراپرٹی ڈکیتی، راہزنی، چوری وغیرہ میں 7 کروڑ 11 لاکھ روپے سے زائد نقدی و مال مسروقہ برآمد ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج SHO صدر عاشق عابد مہار اور انچارج انویسٹیگیشن شہاد نذیر نے 2 جو ہے وہ گینگز گرفتار کیے ہیں، جس کے ہم نے ٹوٹل 6 ارکان کو جو ہے وہ گرفتار کیا، جس میں خورشید اور قیدی گینگ ہے اور حیدرآباد گینگ ہے۔ ہم نے ان سے نقدی مالی ٹوٹل جو نقدی ہم نے ریکور کی ہے وہ 9 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ ایک سنیچڈ ہم نے مزدہ جو ہے وہ مالیتی 28 لاکھ کا جو ہے وہ برآمد کیا ہے۔ جی، اس ڈیسک کو انچارج جو ہے وہ انسپیکٹر رینک آفیسر تعینات ہیں۔ ان کے نیچے ہم نے لیڈیز جو پولیس آفیشلز ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں۔ جو وکٹم کے ساتھ جن کا رابطہ ہے وہ پرائمریلی خواتین جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ ہیڈ نوشہرہ جدید کا پل عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار، عوام کا ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے پل کی مرمتی کا مطالبہ۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آصف آوان کی اس رپورٹ میں۔ علاقائی مسائل ہوں یا کسی مظلوم کی آواز، TNN نے نبھایا اپنا اہم کردار۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں احمد پور شرقیہ کے نوائی علاقے ہیڈ نوشہرہ جدید پل پر۔ یہ جو ہیڈ نوشہرہ جدید کا پل ہے تقریباً عرصہ 10 سال سے یہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس پل کے اوپر جو ہے نا ایک لوہے کی چادر بچھا دی گئی ہے۔ یہاں پہ کافی ٹریفک جو ہے نا یہاں سے گزرتی ہے اور کسی بھی وقت یہ ٹوٹ سکتی ہے جو لوہے کی چادر ہے۔ تو اسی حوالے سے میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ بھائی بتائیے گا کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جنرل کونسلر ہاں، یونین کونسل دا نوشہرہ دا۔ یہ سارا دارینہ مطالبہ ہے۔ اساں پہلے بھی ان بارے محکمہ انار کو بھی آ چکے ہیں، انہوں نے افسران کو بھی ملے ہیں،
وہ آدھے محکمہ ہائی ویلے کا کم ہے، ہائی ویلے کو ملتے ہیں تو انار ہل کا کم ہے، ایک بے تے چڑھائے تو وہ آدھے انہوں کا منصوبہ ہے، وہ آدھے انہوں کا منصوبہ ہو سے لہٰذا مہربانی کرتے جیندا بھی ہے اتنا آئے روز ایکسیڈنٹ تھیندے آئے روز حادثات تھیندے شہری کو بہت مشکلات ہے، مہربانی کرتے یہ پل کو مرمت کیتا وجے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کو یاد ہیں، جناب ڈی سی صاحب نال بھی سارا یہ مطالبہ ہے جو مہربانی کرتے سکو ہے جڑا نا پل مرمت کرا دیتا وجے میڈیا نے بھی اصل بے حد مشکور ہیں کہ آئے روز یہ ساری آواز ہائی لیول تو نہیں پہنچے لہٰذا سنتا ساری کوئی بھی نہیں، لہٰذا مہربانی فرماتے یہ سارا جڑا تھا درینہ مطالبہ منظور کیتا وجے یہ پل بڑھایا وجے، شکریہ مہربانی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے شہری کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کافی بار جو ہے نا یہ معاملہ انتظامیہ کے نوٹس میں دیا گیا ہے، لیکن انتظامیہ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہاں پہ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر کافی ٹریفک کا رش ہوتا ہے، یہاں پہ گنے کی ٹرالیاں بھی یہاں سے گزرتی ہیں اور بڑے بڑے شہروں کی جو ہے نا بسیں بڑی بڑی جو بسیں ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتی ہیں۔ تو اپیل کیا ہے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بہاولپور سے کہ اس پل کی جو ہے نا مرمت کی جائے تاکہ کبھی جو کسی وقت بھی کوئی مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اسے بچا جا سکے۔ جی جعفر آباد میں دلسوز مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب اہل محلہ ایک نوجوان کا جنازہ لے کر نکلے۔ یہ کوئی عام کالونی نہیں بلکہ جعفر آباد کے صدر مقام شہر ڈیرہ اللہ یار کی شہید مراد کالونی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ رکن قومی اسمبلی میر خان محمد جمالی کے والد شہید میر محمد مراد خان جمالی کے نام پر منسوب ہے۔ ڈیرہ اللہ یار میں حالیہ موسم سرما کی معمولی بارش کو 3 دن گزر گئے مگر نہ تو میونسپل کمیٹی نے شہر سے پانی نکالنے کی طرف توجہ دی اور نہ ہی حلقے کے منتخب نمائندے نے کوئی نوٹس لیا۔ تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں ڈیرہ اللہ یار کے شہریوں کا جینا تو محال ہو گیا لیکن اب غریب کے لیے موت بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ مراد کالونی کے رہائشی اس دور جدید میں آج بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہر دور کے حکومت میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے منتخب سیاستدان ایک کالونی تک نہ بنا سکے۔ ڈیرہ اللہ یار شہر کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں صدیوں سے کسی نے حکمرانی نہیں کی۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت برساتی پانی نکالنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے وقت حکمرانوں سے رحم کی اپیل کی ہے۔ جیکب آباد فرسٹ فیملی لائن میں 2 سالوں سے گیس سپلائی بند ہونے سے گھریلو صارفین سخت پریشان۔ ندیم احمد محمد رفیق کی قیادت میں گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، نعرے بازی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ زاہد کھرل سے۔ جی بالکل، بات کی جائے تو یہ اس وقت موجود ہے فیملی لین پر 2 سال سے گیس کے مسئلے پر یہاں پر سرافہ احتجاج جاری ہے۔ آئے ان سے جانتے ہیں ان کا کون سے مطلب کیا کہنا ہے۔ بھائی جان آپ یہ بتائیں 2 سال سے یہاں پر فیملی لین میں گیس کا مسئلہ چل رہا ہے، آخر ذمہ دار کون نوٹس لیں، کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ 4 سالوں سے ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم نے اپنی مدد تحت خود کھڈے لگواتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، خود اس کی جوائنٹ لگواتے ہیں، یہ ہم سے کوئی تعاون نہیں کرتے ہیں۔ بھائی اگر گیس نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے تو پھر وہ کمرشل ایریا میں کیسے بڑے بڑے ہوٹل چل رہے ہیں، وہاں ڈائریکٹ گیس چل رہی ہے اور شہری جہاں بھی غریب آبادی اور مڈل کلاس طبقہ ہے وہاں گیس کی حترادو لوڈ شیڈنگ۔ بھائی لوڈ شیڈنگ کا کوئی ٹائم تو ہو نا، صبح سے لے کے رات تک بند ہے اور آپ دیکھیں 2 بجے کے بعد اگر گیس چلائیں گے تو ساری رات گیس چلتی ہے، وہ تو ضائع ہوتی ہے، یہ تو خود نقصان کر رہے ہیں۔ اگر جس ٹائم لوگ پکاتے ہیں صبح کا ٹائم، دوپہر کا ٹائم اور رات کے ٹائم کھانے کے ٹائم میں دیں، ہمارے بچے بھوک سے جاتے ہیں اسکول اور کاروباری لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ بار بار شکایت کی ہے پر گیس انتظامیہ کے عجیب آفیسر ہیں، وہ ہماری اس شکایت کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ آج مجبور ہو کے ہم نے یہ احتجاج کیا ہے۔ یہ بھی محلے کے کچھ لوگ ہیں، بقیہ محلے اور کمیٹیاں بھی ہیں، ہم ان سے رابطہ کریں گے، سیاسی سماجی لوگوں سے رابطہ کر کے انشاءاللہ گیس کے خلاف بڑا احتجاج کریں گے۔ لائن ہے اور تقریباً آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے، پچھلے 2-3 سال ہو گئے تو گیس نہیں آ رہا۔ تو صبح کو ہمارے جب بچے اسکول جاتے ہیں تو بنا ناشتے کے لیے جاتے ہیں، تو اٹھتے ہیں تو ایک تو بجلی نہیں ہے اور دوسرا گیس نہیں ہے۔ تو ایک جو بازار میں پرائیویٹ جو گیس ایک فی کلو 300-400 روپے مل رہا ہے، تو غریب آدمی کیا کرے، وہ بھرے یا یہ گیس کے بل بھریں۔ تو خدا را ہم آپ کے چینل کے تسلسل سے یہ اپیل کرتے ہیں تو گیس کا مسئلہ فی الفوراً حل کیا جائے، نہیں تو یہ محلے والے ہم سارے مل کر ایک بڑا احتجاج کریں گے۔ مہربانی۔ جیسے کہ آپ نے محلے والے کی بات سننے کا یہ کہنا ہے کہ فل فور نوٹس لے کر گیس کا مسئلہ حل کیا جائے ورنہ گیس آفس کے باہر دھرنا جاری رکھیں گے۔ جی
बहावल नगर शहर और गिरदो नवा में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा। नवाही इलाका खाटा में डकैती की वारदात, डाकू मोबाइल शॉप से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल्स और कंप्यूटर पार्ट्स ले उड़े। बहावल नगर के नवाही इलाका खाटा में 12 साल बच्ची की मौजूदगी में वालिद की दुकान में डकैती की वारदात। 3 डाकू मुसल्ला डाकू असलिया के जोर पर रियाज मोबाइल शॉप से मुबैना तौर पर 1,75,000 रुपए नकदी, लाखों रुपए मालियत के 10 मोबाइल्स और कंप्यूटर के आलात भी थैला में डालकर फरार हो गए। डेरा बुगटी गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कली बरकत खान पटोक के दीवार खस्ता हाली का शिकार, असातिज़ा की गैर मौजूदगी समझ से बालातर है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कली बरकत खान जो स्कूल बंद होने और असातिज़ा की गैर मौजूदगी की वजह से स्कूल खस्ता हाली का शिकार। इलाका मकीनों के बच्चे तालीम जैसे नेमत से महरूम। महकमा एजुकेशन अपने स्टाफ को हाजिर करने में बुरी तरह नाकाम। इलाका मकीनों का कहना है कि हमने कई दफ़ा दरख्वास्तें दी लेकिन कोई नतीजा नज़र नहीं आया। कौमी हीरो का दर्जा पाने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई हंगू के नैम जमात के तालिब इल्म शहीद एतजाज़ हसन की आज 8वीं बरसी है। 6 जनवरी 2014 को हंगू में शहीद तालिब इल्म एतजाज़ हसन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर 400 तुलबा की जानें बचाकर सैकड़ों माओं की गोद उजड़ने से बचा लिए थे, जिस पर एतजाज़ हसन को तमग़ा शुजात और सदर पाकिस्तान एवार्ड समेत मुतअद्दिद गैर सरकारी तंजीमों ने भी एवार्डों से नवाजा था। और शहीद एतजाज़ हसन की आज 8वीं बरसी के मौका पर मुकम्मल खामोशी नज़र आ रही है। शहीद तालिब इल्म एतजाज़ हसन के वालिद मुजाहिद अली ने बरसी के मौका पर खामोशी इख्तियार करने की वजह बताते हुए कहा कि हुकूमत ने हमारे साथ स्कूल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और डिग्री कॉलेज एतजाज़ हसन के नाम तामीर करने के जो वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं किए गए। ये वाक़या 6 जनवरी 2014 को हुआ था। सबसे पहले तो हुकूमत ने एतजाज़ हसन के नाम पे स्कूल किया था, लेकिन स्कूल जो है ना अभी सिर्फ नाम पे है, सिर्फ दीवार पे एतजाज़ हसन का नाम लिखे हुए है, बाकी जो है ना स्कूल के अंदर कुछ नहीं है। दूसरे जो हुकूमत ने स्टेडियम के, कॉलेज के और जो वादे किए थे और बस सिर्फ वादे पे रह गए और कुछ भी नहीं किए अभी तक। जो सुलह की बात हो रही है, मैंने सदर पाकिस्तान को जो ख़त लिखा है वज़ीर आज़म साहब को, सदर पाकिस्तान को और इंटीरियर मिनिस्टर को सुलह के हवाले से, क्योंकि हम सुलह नहीं चाहते। ये जो है 80,000 90,000 लोगों की ख़ानदानों की बात है, तो हमें इंसाफ दें, इंसाफ होगा तब अमन आएगा। लेकिन अभी हम सुलह के लिए जो है वो हम राज़ी नहीं हैं। किसी शुहदा फैमिली से नहीं पूछा है कि आप सुलह के लिए तैयार हो या नहीं हो। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की तशहीर करने वाले 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, असलहा बरामद। सोशल मीडिया पर शहरी की जानिब से हवाई फायरिंग की इत्तला पर CPO साजिद कियानी ने वाक़े का नोटिस लिया था। गिरफ्तार मुल्ज़मान में दानिश खान और मोहम्मद नईम शामिल हैं। पुकार 15 पर बोगस कॉल करने वाला मुल्ज़म गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्ज़म रफ़ाकत ने पुकार 15 पर कॉल की और कहा कि कुछ लोग ढोक काला खान के नज़दीक वारदात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इत्तला मिलते ही सादकाबाद पुलिस फौरी मौका पर पहुंची। दरियाफ्त पर ऐसा कोई वाक़या पेश न आया। सादकाबाद पुलिस ने पुकार 15 पर बोगस कॉल करने वाले मुल्ज़म रफ़ाकत को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चिश्तियाँ पंजाब पुलिस की आवाम को एक छत तले 14 मुकदमात की फराहमी के लिए पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर का क़याम। RPO बहावलपुर शेर अकबर ने DPO ज़फ़र बुज़दार के हमरा खिदमत मरकज़ सेंटर का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफ़सीलात निसार अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। चिश्तियाँ पंजाब पुलिस की आवाम को एक छत तले 14 खिदमात की फराहमी के लिए पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर का क़याम किया गया, जिसका RPO बहावलपुर शेर अकबर ने इफ्तिताह किया। RPO शेर अकबर का कहना था क्राइम की जो दूसरे मुहर्रिकात है उसके सदबाब के लिए पुलिस जो है ना कोशां है, वो कोशिश करिए कि उन मुहर्रिकात का ख़ात्मा किया जाए और क्राइम जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर इफ़ेक्टिवली उसको जो है ना कंट्रोल किया जा सके और उसकी मुकम्मल तफ्तीश की जा सके। देखिए जी, बाज़ जगहों पर थोड़े से मसाइल आ रहे थे, मकामी बंदा होता था तो उसके जो थे ना बाज़ इश्यूज़ आ रहे थे, तो उसकी वजह से पॉलिसी बनाई गई थी कि मकामी ज़िले में जो है ना अपना बंदा वो SHO नहीं लग सकता। तो उसको जो है ना उसी पॉलिसी के तनाजुर में हमने तमाम अफसरों को उन ज़िलों से ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरी जगहों पर लगा दिया। तो उसके अभी तक तो अच्छे नताइज नज़र आए हैं। लोगों की जो है ना परफॉर्मेंस में जो आम तौर पर जो शिकायत आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। इशू 1-2 जगह पर पहले भी आप लोगों से पहले भी इस पर बात हुई है, इसको मैं
میں جا کر دیکھ لیتا ہوں. اگر ضلع میں جو اس کی اپنی موجودہ نفری جو ہے, جو اس کی سینکشن اسٹرینتھ ہے, جو منظور شدہ نفری ہے, اگر اس سے نفری کم ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ کسی دوسرے ضلع سے جو ہے نا ہم ادھر بندے ٹرانسفر کر کے وہ کمی پوری کی جا سکے. ہم اس سلسلے میں پروموشنز بھی کروا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم جو افسروں کی کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائے گی. تھینک یو. اس خدمت مرکز سینٹر پر FIR ڈرائیونگ لائسنس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے عوام کو سہولت ہوگی. جن کو ان مسائل پر شدید دشواری پیدا ہوتی تھی, ان کو بہت ساری آسانی حاصل ہوگی. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نثار احمد بٹی, TNN نیوز, چشتیاں. لیا کے نواحی شہر چوک اعظم میں مرغوں کی غیر قانونی لڑائی پر سر عام جوا. درجن سے زائد افراد بے زبان مرغوں پر ہونے والے ظلم کا تماشا دیکھتے رہے. لڑائی کی ویڈیو TNN نیوز نے حاصل کر لی. شہریوں کا شدید رد عمل. ارباب اختیار سے نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ. لیا کے تھانہ چوک اعظم کی حدود میں بے زبان مرغوں پر ظلم کرنے والا واقعہ سامنے آیا ہے, جس میں درجن سے زائد افراد پیل منڈا نہر پر مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلتے رہے. گھنٹوں جاری رہنے والی لڑائی سے پولیس لا علم رہی. مرغوں کی غیر قانونی لڑائی ویڈیو TNN نیوز نے حاصل کر لی, جس میں واضح طور پر مرغوں کو لڑتے ہوئے اور زخمی ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. چیئرمین پاکستان ریلوے کا دورہ سرگودا. ریلوے اسٹیشن کے مختلف شعبات کا جائزہ. سرگودا سے سپر ایکسپریس کی بحالی کا مزدہ سنا دیا گیا. چیئرمین پاکستان ریلوے حبیب الرحمان کا ریلوے اسٹیشن کا دورہ, انتظامیہ کی صورتحال کا جائزہ لیا اور مسافروں کے مسائل سنے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصل آباد براستہ سرگودا لالا موسیٰ دھماکہ ایکسپریس کو بحال کر دیا جائے گا اور ملت ایکسپریس کے ساتھ اضافی بوگیوں کو لگانے کا اندیا دیتے ہوئے سرگودا سے سپر ایکسپریس کو بحال کرنے کی خوشخبری سنائی. انہوں نے کہا کہ سرگودا کی حدود میں کھلے 34 پھاٹک جو اوپن ہیں, ان میں اہم پھاٹک پر گیٹ لگانے کا حکم دیا, جبکہ تمام گاڑیوں میں مسافر ٹرینوں میں صحافیوں کو رعایتی سہولت میسر ہوگی. RPO ملتان جاوید اکبر ریاض کا CTO ملتان عمران جلیل غلزئی اور دیگر پولیس افسران کے ہمراہ جلال پور پیروالا کا دورہ. اس دوران انہوں نے تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کی انسپیکشن کی تمام ریکارڈ چیک کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قیدیوں سے بھی گفتگو کی. علاوہ ازیں انہوں نے ٹریفک سیکٹر جلال پور پیروالا آفس کا بھی وزٹ کیا اور وہاں پر قائم 15 سینٹر کو چیک کیا. RPO ملتان نے پولیس خدمت مرکز کے لیے مختص کیے جانے والی جگہ اور تھانہ صدر کی نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ کو بھی چیک کیا. میڈیا بریفنگ کے دوران RPO ملتان کا کہنا تھا کہ پورے ضلع ملتان کی پولیس کے نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے, جس سے پولیس جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے جدید خطوط پر کام کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جلال پور کا وزٹ ہے اور اس میں تھانے کی انسپیکشن بھی شامل ہے, لیکن جو بیسک پرپس تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ یہاں اگر خدمت سینٹر یا خدمت مرکز جو ہے وہ قائم کیا جائے تو اس کے لیے اپروپریٹ جگہ کون سی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک SIPS جو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن ہے وہ تقریباً تیار ہے اور اس کا وزٹ بھی تھا کہ اس کو کب ٹیک اوور کیا جائے تاکہ تھانے کو وہاں شفٹ کیا جائے. اس کے علاوہ اپنے افسران سے ملنا یہ بیسیکلی پرپس تھا. میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں کا ایک وزٹ پراپر پلان کر کے آؤں گا اور جس کا مقصد لوگوں سے ملاقات ہوگا اور ان کے مسائل کو سننا. اسی طرح یہاں کے جو پولیس افسران ہیں ان سے ملاقات اور ان کے مسائل کو سننا اور ان کو کوشش کریں گے کہ بر وقت طریقے سے ان کو حل کیا جا سکے. کوہاٹ کی پریسٹن یونیورسٹی میں نوجوانوں کی دماغی صحت کے حوالے سے 3 روزہ ورکشاپ منعقد ہوئی, جس میں اختتامی تقریب کے موقع پر کمشنر کوہاٹ جاوید خان مروت نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. مزید احوال جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں. ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئر خیبر پختونخوا کے تعاون سے پروفیشنل یوتھ اسمبلی کے زیر اہتمام 3 روزہ ورکشاپ کوہاٹ کی نجی یونیورسٹی میں منعقد ہوئی. اس موقع پر ڈائریکٹر ڈاکٹر ثانیہ ظہیر اسسٹنٹ پروفیسر نے کہا ہم لوگ مینٹل ہیلتھ ورک شاپ کرا رہے ہیں. جو ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں ان میں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں سوسائڈ ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈسکس کریں گے تو ان کو ایب نارمل سمجھا جائے گا. تو بیسیکلی ہم لوگ کرا اس لیے رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس یونیورسٹی میں نوجوان بچے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, انزائٹی کیا ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کے تھرو ہم ان کو کوپ اپ کر سکتے ہیں اور
ان کو مدد ان کی جا سکتی ہے, ان کو ہیلپ کیا جا سکتا ہے اگر ایسے کوئی ایشوز ہیں اور وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اس موقع پر کمشنر کوہاٹ جاوید خان مروت نے ورکشاپ کے اختتامی روز کے موقع پر کہا کہ اس قسم کی ورکشاپ سے نوجوانوں کی دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور معاملات زندگی بہتر انداز میں ادا کر سکیں گے. تو والد پھر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اندھیرے سے ڈرتا ہے. اس نے اسے بٹھایا, چائے منگوائی, پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا. اس نے کہا کہ شکر کریں, اندھیرے سے ڈرنا معمول کی بات ہے. اندھیرے سے ڈرنا ایک انسٹنکٹیو وہ ہے آپ کی جو جبلت جسے ہم کہتے ہیں, یہ انسانی جبلت ہے. اور اس ایج میں تو اسپیشلی پھر بچے ڈرتے بھی ہیں. ڈرو اس دن سے جب آپ کے بچے روشنی سے ڈرنا شروع کر دیں. یقیناً افراتفری کے اس دور میں ایسی ورکشاپ کا انعقاد خوش آئند ہے. تقریب کے آخر میں کالج کی پرنسپل نے مہمان خصوصی کو شیلڈ پیش کی, جبکہ پوزیشن حاصل کرنے والی بچے اور بچیوں کو سر کوہاٹ نے شیلڈ دیں. کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین, TNN نیوز کوہاٹ. سرگودا بھیرا MCB برانچ خان محمد والا میں دن دہاڑے ڈکیتی کی کوشش. سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق بینک سیکیورٹی گارڈ نے 5 مسلح ڈکیتوں کو گیٹ پر روک کر ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی. ڈکیتوں کی فائرنگ سے ایک کھاتہ دار زخمی, اسپتال منتقل. 5 مسلح ڈکیت واردات میں ناکامی پر فرار ہو گئے. بینک ڈکیتی کی واردات کی اطلاع پر DPO سرگودا ڈاکٹر رضوان اور DSP بھلوال سرکل موقع پر پہنچ گئے. صوبت پور میں موسم سرما کی پہلی بارش سے علاقے میں سردی کی شدت میں لوگ سردی کو کم کرنے کے لیے مچھلی شاپ کا رخ کرنے لگے. مزید دیکھتے ہیں صوبت پور سے سردار بروہی کی اس رپورٹ میں. صوبت پور میں موسم بہار کی پہلی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہونے سے لوگ سردی کو کم کرنے کے لیے مچھلی مارکیٹ کا رخ کر لیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ مچھلی کھانے سے سردی کی شدت میں بھی کمی ہوتی ہے. آج بہت سردی ہے, اس سردی کی وجہ سے میں مچھلی لینے آیا ہوں اپنے بچوں کے لیے, اور اس مچھلی جو ہے اس سردی کے لیے بہت اچھی ہے. سردیاں کم کرے گی اس مچھلی کے لیے, اور اسپیشل مچھلی ہے. آج میں اپنے بچوں کے لیے یہاں بازار میں آیا ہوں, مچھلی لینے آیا ہوں. دکانداروں کا کہنا تھا کہ سردیاں بڑھنے سے ہمارا کاروبار بھی دگنا بڑھ جاتا ہے. پہلے چلتی تھی آدھا من 30 کلو, ابھی جو ہے سردی کے حساب سے چل رہی ہے 1.5 من 2 من 2.5 من کے حساب سے. 1 کلو والا جو ہے مچھلی آپ دیکھ لیں, زندہ مچھلی لے کر آتے ہیں صوبت پور ضلع میں. ہم تازہ مچھلی لے کر آتے ہیں. سردی کے حساب سے جتنا سردی بڑھ رہا ہے مچھلی کا بھاؤ بھی ایسے ہی بڑھ رہا ہے, اور جو ہے اس کی آمدنی بھی ویسے ہی بڑھ رہی ہے. یعنی کہ 2 من تھی تو ابھی 2.5 من چل رہی ہے, 3 من چل رہی ہے. ایسے حساب سے 1 من کی جگہ پہ 1.5 من 2 من چل رہے ہیں. مچھلی شوق سے لوگ کھا رہے ہیں, اور جدھر کدھر سے لوگ آتے ہیں مچھلی زندہ لیتے ہیں. اور سردی میں بہت مچھلی چل رہی ہے, رش ہو گئی ہے, بہت زیادہ چل رہی ہے. دوسری جانب ڈاکٹرز کا بھی کہنا تھا کہ سردیوں میں مچھلی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ مچھلی غذائیت کے ساتھ ساتھ پروٹین اور سردی سے محفوظ رکھتی ہے. سردار بنگلزئی, وش نیوز, صوبت پور. سرجوان پولیس مظفر گڑھ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افیسر مظفر گڑھ فراز احمد نے خدمت کی آپ کی دہلیز پر کاملی مظاہرہ کرتے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں موجود 7 دریائی چیک پوسٹوں پر مکمل فعال فرنٹ ڈیسک قائم کر دیے. تمام دریائی چوکیوں کے فرنٹ ڈیسک پر پڑھا لکھا عملہ تعینات کر دیا گیا ہے. اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر مظفر گڑھ کا کہنا تھا کہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر جا کر حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے. پولیس لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے. لوگوں کو ان کی دہلیز پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے دور دراز دریائی چوکیوں پر فرنٹ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں, جہاں پر دور دراز دیہاتیوں کے لوگ بھی فرنٹ ڈیسک کی تمام سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں.